اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گا۔ فتح مبین کا واقعہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو۔ یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو، اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ مہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو مہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کس طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہوئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو نہیں سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکے دم کھڑا ہو گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے بھی مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس یہاں آ گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ اس کی بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اسی صورت میں یہ سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں اور اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام و عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے، شیئر کر دیا کیجئے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کر دیجئے کیجئے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا اور پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کھچا کھانا ہے اس پر چادر پر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس پر موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ واللہ کی قسم، ان دو گواہوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی، جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ پائے، اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا، اور جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا اور حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا، سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا وہ لوگ تھے، کیا وہ جو ان کے اپنے نبی کے ساتھ تھے۔ اندازہ لگائیے ان میں سے کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی ہوئی نظر آئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔